الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الله تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی بہار لوٹیں کرم کی. دلوں کو دامن بنا بنا کر. چلو دیارے وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں. دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں. جہاں جہاں سے حضور گزرے جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں. نقش اپنا جمع جمع کر. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. دلوں کو دامن نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے
نوازتے ہیں بلا بلا کر وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا۔ اللہ رب العزت کی حسنہ کی بات اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور بالخصوص اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ستمبر کا مہینہ بالخصوص ہم اہل پاکستان حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں قوانین پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے احباب نے کوشش کی، جن کے سرخیل شاہ احمد رضا خان بریلوی، شاہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی قیادت میں یہ پاکستان میں قانون بن گیا کہ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی نظریے سے، کسی بھی انداز میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کی کوئی حمایت کرے یا اس دعویٰ کرنے والے کو کوئی نبی نہ مانے اور اس کو کوئی اصلاح کرنے والا مرشد یا مصلح مانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پچھلے جمعے پر ذکر خیر کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ تو جہاں پر بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ذکر ختم نبوت کے ساتھ ختم امم کا بھی ہوتا ہے کہ نہ کوئی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ ہی حضور کی امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔ یہ آخری امت ہے ہم، کہ ہمیں اعزاز اللہ رب العزت نے، ہم نے بے شک مانگا نہیں ہے، نہ ہم نے دعائیں کی ہیں، نہ ہم نے التجائیں کی ہیں، بس پیدا ہوئے ہمیں اب یاد نہیں ہے، لیکن جب پیدا ہوئے تھے تو میرے تو والد صاحب نے پڑھی تھی، کسی کے والد نے پڑھی، کسی کے مولوی صاحب نے پڑھی، کسی کے قاری صاحب نے پڑھی، کان میں اذان دے دی گئی اور اس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول۔ تو ہم تو پیدا ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوئے، ہم نے کوئی التجائیں نہیں کی تھی۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم اور فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ یہ اس کا فضل ہے جو آیات مقدسہ میں نے پڑھی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم نے تمہیں بنایا امت، جو امت ہے ہم، وسطاً، اس کے معنی میں امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ امت واسطہ ہے، امت کنیکشن، رابطہ، واسطہ جس کو آپ بولتے ہیں۔
روایات میں آتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، لوگوں کے اور اللہ کے درمیان واسطہ انبیاء کرام کی ذات تھی۔ اب چونکہ ختم نبوت ہے، حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو اب لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی آخری امت کو واسطہ بنا دیا۔ یہ جو امت ہے، یعنی ہماری جو پیدائش ہے، ہمیں جو اللہ رب العزت نے پیدا، الحمدللہ ہم اس پر جو ہے وہ یقین کامل ہے، ہم اس پر جو ہے وہ دعویٰ خیر بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم حضور کی امت میں سے ہیں، اور ہم ہی آخری امت ہے، اب اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ جو امت کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا امتن اخرجت، یہ آیت مقدسہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، ارشاد فرمایا یہ نہیں کہ تمہیں ہم نے اپنے لیے پیدا کیا، ہر کوئی اپنی خاطر جیے، میں اپنی خاطر جیوں، میں اپنی خاطر روزی کماؤں، میں اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاؤں، بس میں اس لیے نہیں۔ ارشاد فرمایا تم اپنے لیے نہیں ہو، تمہیں لوگوں کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ یہ امت محمدیہ کے فضائل میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں لوگوں کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم اوروں کے لیے جیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں اپنے لیے نہیں، تمہیں لوگوں کے لیے ہم نے پیدا کیا، اور پھر تمہیں امت واسطہ بنایا، امتن وسطن، واسطہ امت واسطہ، یعنی تم خالصتاً دوسرے لوگوں کے لیے ہو، یعنی تمہارا جینا اور مرنا جو ہے وہ اپنے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھلائی کا اللہ جل شانہ جو ہمیں اعزاز دیا کہ بہترین امت ہے، وہ بہترین امت کیوں ہوئے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں، میری امت کے علماء، کیا ارشاد فرمایا؟ میری امت کے علماء اسی طرح لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء تبلیغ کیا کرتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء تبلیغ کرتے تھے، ایسے فرمایا میری امت کے علماء تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یعنی احادیث اور آیات مقدسہ کا جو ایک مرکز اور محور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں ہم نے لوگوں کے لیے پیدا کیا اور تم میرے اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہو۔ تو یہ امت کے فضائل میں آخری امت کے فضائل، اور یہ امت محمدیہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے ناز اٹھائے اس امت کے۔ ہم سنتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اللہ نے بڑے ناز اٹھائے، انہیں من و سلوہ عطا کیا، انہیں اللہ رب العزت نے رہنے کے لیے علاقے دیے، جگہ دی، اللہ نے ان کے لیے بندوبست کیا، پانی کا ان کے لیے بادل سایہ کرتے تھے، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے چشمے بہا دیے، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے سمندروں سے جو ہے وہ رستے بنا کے اتنے انعام، اتنے کرم کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حضور کی امت پر اللہ کی کتنی احسانات ہیں، حضور کی امت پر اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا، کبھی یہ نہیں دیکھا، ہاں ہم نے واقعات ضرور سنے، ان میں ہم نے اللہ کا جو کرم ہے اس امت پر جو اللہ کا فضل ہے، ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ سنیں اللہ جل شانہ نے اس امت کے کتنے ناز اٹھائے، اس امت کی کتنی اللہ رب العزت نے کرم نوازی اور فضل کیے۔ سنیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اب جو میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں گزارشیں نہیں کی تھی، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجائیں نہیں کی تھی کہ ہمیں حضور کی امت سے پیدا فرمانا، نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود ہی اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ اس کا ہم پر فضل ہے، یہ اس کا ہم پر کرم ہے، اس نے یہ کیا۔ اور پھر سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا انی اجد فی الالواح امتن هم الآخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ۔ عرض کرتے ہیں مولا جو تو نے الواح مجھے عطا فرمائی، جو تو نے مجھے کتاب تورات عطا فرمائی، میں نے ان میں دیکھا کہ ایک امت ایسی امت ہے کہ جو پیدا ہونے میں تو سب سے آخر ہے، پیدا ہونے میں، بولے پیدا ہونے میں سب سے آخر ہے،
والسابقون فی دخول الجنہ، لیکن جہاں جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو فرمایا تو ابتدائی ان آخر والوں سے کرے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بات سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جنت پر داخلہ حرام کر دیا ہے پوری کائنات پر جب تک میرے اور میری امت داخل نہ ہو جائے۔ جنت میں سب سے پہلے جو دخول ہے وہ رسول اللہ کا ہے اور امت محمدیہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں مولا وہ امت میری امت ہی بنا دے، اتنی فضیلت، آنے میں سب سے آخر اور جنت میں جانے میں سب سے پہلے وہ میری امت بنا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، دل کا امت و احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے، وہ تو میرے احمد حضور کا آسمانی نام ہے۔ فرمایا نہیں موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں مولا، یہ ایک فضیلت ہے، عرض کرتے ہیں مولا انی اجد فی الالواح امتا اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مولا ایک امت ایسی میں نے پڑھی ہے کہ جو لوگوں کو تبلیغ کرتی ہوگی، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں عام لوگوں کا تبلیغ کرنا نہیں سمجھا جاتا تھا، ہمیشہ انبیاء تبلیغ کرتے تھے، اس امت کے علماء تبلیغ نہیں کرتے تھے، ان امتوں کے جو ہے وہ ان کے جو صوفیاء ہیں یا اس امت کے نیکوکار لوگ وہ تبلیغ نہیں کرتے تھے، تبلیغ انبیاء کرتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا مولا امت آئے گی اور وہ امت تبلیغ کرے گی، نیکی کا حکم دے گی، برائی سے لوگوں کو روکے گی، مولا اتنی افضل امت جو ہمارے کام کرے گی۔ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا نا میری امت کے علماء ایسے تبلیغ کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے رہے۔ یہی وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا وہ امت تبلیغ کرے گی، یعنی وہ امت انبیاء کا کام کرے گی، مولا وہ امت میری بنا دے۔ ارشاد فرمایا نہیں دل کا امت و احمد ہے، میرے احمد کی امت ہے، موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں نے یہ بھی الواح میں پڑھا ہے کہ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، مولا ان کی اناجیل، یہ پہلے اناجیل تھی یعنی تورات اور زبور انجیل، اس کو اناجیل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ان کی اناجیل یعنی ان کی آسمانی کتابیں فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہوگی، یقرؤونہا وہ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ بھی بڑی حیرت والی بات تھی، اور اس پر امت محمدیہ پر اللہ کا کرم کتنا ہے یہ سنیں۔ پچھلی امتوں میں سوائے انبیاء کے، پچھلی امتوں میں سوائے انبیاء کے تورات کا دنیا میں کوئی حافظ نہیں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام۔ تورات کا دنیا میں کوئی حافظ نہیں ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اور جناب ہارون علیہ السلام کے، یا جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے اور انہوں نے تعلیم کس کی دی؟ تورات کی۔ تو انبیاء کے سوا، رسول کے سوا کسی کو تورات یاد نہیں تھی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے پوری انجیل کسی کو یاد نہیں، سوائے داؤد اور ان کے بعد جو اس کتاب کی تبلیغ کرنے والے انبیاء ہیں ان کے سوا زبور کسی کو زبانی یاد نہیں۔ یہ کرم اور فضل امت محمدیہ پر ہے کہ ہمارا 10 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں اٹھا کے پڑھتا ہے اور پوری زندگی اس کو نہ صبر بھولتی ہے نہ زیر بھولتی ہے نہ پیش بھولتی ہے نہ اس کو مد بھولتی ہے، اس کو ہر پتہ ہے کہ بھلے دوار پر میں نے دو پر کتنا لمبا جانا ہے، لام پر کتنی شد کرنی ہے، اس حرکت و سکنات کا بھی اس کو یاد ہوتا ہے۔ یہ فضل ہے امت محمدیہ پر۔ ہم سنتے ہیں کبھی کسی کو سنتے ہیں 8 ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا، کسی نے 30 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا، کسی پر اللہ نے کرم کیا 14 دن میں حفظ کر لیا۔ یہ فضل ہے، یہ امت کے فضائل میں ہے کہ پورا قرآن یاد ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا وہ امت میری بنا دے۔ ارشاد فرمایا نہیں دل کا امت و احمد ہے۔ پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی اور لے ہو گئے۔ پیارے موسیٰ وہ امت میرے احمد کی امت ہے۔ زندہ باد
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह इंजुल हालना। जी अर्ज करते हैं मौला अच्छा ये भी नहीं युमिनूना बिल किताब इल्ला क़रीबन आखिर, मौला ऐसी उम्मत है जो पहली किताबों पर भी ईमान लाती होगी और जो कुछ आखिरत तक होगा, जो भी तेरी इल्हामी तालीमात होंगी मौला वो मुझसे पहली किताबें जितनी नाज़िल हुई उन पर भी ईमान लाते हैं, और जो मुझसे बाद में किताबें यानी उस उम्मत से पहली बात है कुरान पाक आखिरी किताब है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे थे अल्लाह से तो वो अपने हवाले से बात कर रहे थे कि वो मुझसे पहली किताबें यानी ज़बूर तौरात से पहले की किताब है और इंजील तौरात के बाद की किताब है। तो वो अर्ज करते मौला मुझसे पहली किताबों और मुझसे बाद वाली किताबों वाला हर तेरी किताब पर वो ईमान रखते हैं। मौला वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं, दिल का उम्मत व अहमद है, साहब मेरी अहमद की उम्मत होगी। फिर अर्ज करते हैं मौला सदकातुहुम याकुलूनहुम फी बुतूनिहिम, मौला वो सदकात व खैरात खाएंगे, क्या खाएंगे? ये भी पिछली उम्मतों में नहीं हुआ करता था। हम सदका खैरात क्या करते हैं? कुर्बान रहे हुजूर की बारगाह में एक शख्स आ गया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह रोजा तोड़ बैठा हूं। मैंने जिक्र किया ना कि अल्लाह ने इस उम्मत के बड़े नाज उठाए हैं। सुने अल्लाह ने बड़े नाज उठाए हैं, अल्लाह ने बड़े नाज उठाए इस उम्मत के। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने गलतियां की, अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे को कत्ल करें, तलवार उठाएं, एक जगह पर बंद हो जाए, एक दूसरे को कत्ल करें, फिर माफी होगी। ऐसे नहीं माफी होनी, एक दूसरे को कत्ल करें। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के लिए कोई ऐसी सजा नहीं कि एक दूसरे को कत्ल करते जाओ, ये नहीं, कोई सजा नहीं। अर्ज के या रसूल अल्लाह रोजा तोड़ बैठा हूं, अब उसका क्या जुर्माना है, क्या करो उसका? हुजूर ने इरशाद फरमाया अच्छा एक गुलाम आजाद कर दे। अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गरीब हूं, गुलाम कैसे खरीदूं? खुद गुलामी की जिंदगी गुलाम, मतलब गुलामी क्या मतलब, इतना नादार हूं, गुलाम तो लायक नहीं कि मैं उसको खरीद सकूं। या रसूल अल्लाह फिर इरशाद फरमाया अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। कितने मिस्कीनों को? 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। इसलिए या रसूल अल्लाह खुद इतना मिस्कीन हो, 2 टाइम खुद मिलता नहीं, 60 मिस्कीनों को कैसे खिलाऊं? हुजूर ने इरशाद फरमाया अच्छा फिर 60 रोजे रख ले। कितने रोजे? 60। ये बड़ी सख्त सजा। कितने रोजे? 60 रोजे रख ले। और वो भी हुजूर का उम्मती था, जानता था कि ये करम की जगह है, ये फजल की जगह है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह एक तोड़ दिया, रखा नहीं गया, 60 कैसे रखूं? सहाबा इकराम फरमाते हैं हुजूर इतने मुस्कुराए कि हुजूर के दंदाने मुबारक नजर आने लगे, हुजूर की दाढ़ मुबारक जो थे वो नजर आने लगे। हुजूर भी समझ रहे थे कि अब ये चाहता क्या। हुजूर ने साथ में बैठ जा, वो बैठ के थोड़ी देर हुई, एक आदमी आया, उसने टोकरा खजूरों का वो लाया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये सदके की खजूरें हैं। सहाबा इकराम ये बताते थे कि या रसूल अल्लाह ये सदके की है, ये तोहफा है, क्योंकि तोहफा हुजूर पहले खाते थे फिर लोगों में तकसीम करते, और सदका चूंकि आप नहीं खाते थे तो इसलिए सहाबा इकराम आके बताया करते थे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये सदके का माल है, ये सदका है टोकरा खजूरों का। हुजूर ने फरमाया कहां है जिसने रोजा तोड़ दिया था? खड़ा हुआ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया ये टोकरा पकड़ और मदीने में 60 मिस्कीनों को जाके खिला दे। कितने मिस्कीनों को? अभी तक तो मसला उसी तरह ही है जैसे शरीयत बताती है। जाहिर बात है कोई बंदा हिबा कर दे या किसी की तरफ से कफारा अदा कर दे तो हो जाता है शरीयत। यहां तक तो शरीयत का मामला था, इससे आगे जो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ने नाज उठाए इस उम्मत के नाज उठाए परवरदिगार ने। वो अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह मदीना में मुझसे ज्यादा कोई मिस्कीन है ही नहीं, मदीना में मुझसे ज्यादा बड़ा कोई मिस्कीन है ही नहीं। सहाबा कहते हैं हुजूर और मुस्कुराने लगे। हुजूर ने फरमाया खुद खा तेरा सदका भी अदा तेरा। ये उम्मत के नाज उठाए हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला याकुलून सदकातहिम सदकातहुम, वो अपने सदकात खाएंगे, वो युजरुन उस पर उनको अजर भी अता किया जाएगा। पहली उम्मतों पर ऐसा नहीं होता था, कोई सदका किसी को नहीं। जिसने कोई कफारा या सदका होता था वो पहाड़ों पर रखाते थे, जंगलों में रखाते थे, खाना हराम होता था लोगों के लिए सदका। तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हैरत की बात थी ना। अर्ज करते हैं मौला वो सदकात खाएंगे और उस पर उनको अजर भी दिया जाएगा। मौला वो उम्मत मेरी बना दे।
اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں تلک امت احمد، میرے احمد کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں نے امت کو دیکھا، مختصر کرتا ہوں، کہ وہ امت ایسی ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی مل جائے گی، نیکی کا بولے ارادہ ہی کریں گے تو نیکی دے دی جائے گی۔ مولا ادھر تو نیکی کرتے کرتے ہماری امتوں میں، پہلی امتوں میں نیکی نہ کرے تو نیکی نہیں ملتی، ان کے ارادے پر نیکی، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس پر 10 گنا زیادہ آ جائے۔ مولا وہ امت میری بنا دے، ارشاد فرمایا میرے احمد کی امت، میرے امت احمد۔ اور پھر آخری بات عرض کرتے ہیں مولا میں نے اناجیل میں دیکھا ہے کہ وہ امت ایسی امت ہوگی ان کی شفاعت تو قبول کرے کہ وہ اپنی تو کیا وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے، ہم المشفعون، پروردگار وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے، وہ لوگوں کی شفاعتیں کریں گے، ایسی امت ہے وہ امت میری بنا دے۔ اللہ ارشاد فرمایا نہیں تلک امت احمد، نہیں وہ میرے احمد کی امت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بار بار عرض کی اور ایک ہی جواب آتا رہا تلک امت احمد، تلک امت احمد، تلک امت احمد۔ سنو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا اگر اسی طرح ہے وہ امت میری نہیں بن سکتی، اللہ امت جعلنی من امت احمد، مولا اگر وہ میری امت نہیں بن سکتی تو پھر میری نبوت اور رسالت کیا، مجھے احمد کی امت بنا۔ یہ امت محمدیہ کے فضائل ہیں، یہ حضور، یہ اللہ جل شانہ نے ناز اٹھائے ہیں اس امت کے۔ وہ ایک عورت تھی، آپ پڑھتے ہیں 28واں سپارہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ زہار آپ نے سنا ہوگا، طلاق کے معاملات میں زہار کرنا یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا یا بہن کہہ دینا، اس طرح کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ اور زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا یہ حکم کہ جو مرد اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا نا، پھر اس کے ساتھ نہ اس کا نکاح ہوتا حلالے کے بعد، نہ کوئی بھی اس کی صورت، بس وہ ساری عمر کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا اصول تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں یہ اصول نہیں ہے۔ اور یہ اصول کیسے تبدیل ہوا سنیں۔ ایک صحابیہ تھی خولا، وہ حضور کی بارگاہ میں اور آگے عرض کرتی یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے زہار کر دیا، مجھے ماں کی طرح کہہ دیا، تو یا رسول اللہ میرا اس پہ کیا حکم ہے، آپ کا کیا ارشاد؟ تو حضور نے سابقہ جو ایک آ رہا تھا سلسلہ، آپ نے ارشاد فرما دیا کہ بس تو اس سے جدا ہو گئی۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ہو گئی نا۔ پھر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہوگی، میں کہاں جاؤں گی، ماں باپ میرے مر گئے، بہن بھائی میرے ہیں نہیں، میں کدھر جاؤں گی، یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائیے، کوئی حکم دیجیے۔ ارشاد فرمایا بس ہوگی نا طلاق۔ اتنی دیر گزری، معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ حدیث پاک کے الفاظ کنگھی کر رہی تھی، تو آپ سن رہی تھی یہ سارا معاملہ۔ فرماتی ہے پھر اس عورت نے کیا کیا، وہ رو پڑی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور عرض کیا کرتی ہے مولا میں بوڑھی ہو گئی، اگر میں اپنے بچوں کو چھوڑوں تو کدھر جاؤں گی، اگر بچوں کو میں لیتی ہوں تو اس قابل ہے کہ ان کو پال سکوں، ان کی پرورش کر سکوں، مولا اپنے محبوب کی زبان سے میرے لیے کوئی فیصلہ صادر فرما، اپنے محبوب کی زبان سے میرے لیے کوئی فیصلہ فرما۔ تو اللہ رب العزت نے، اور اتنی دیر گزری تھی کہ حضور پر وہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی حضور کے جسد اطہر پر کپ کپی طاری ہوتی، آنکھیں بند ہو جاتی، جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ تو اس کیفیت کو جانتی تھی، آپ نے فوراً اس بیوی کو کہا کہ بیوی خاموش ہو جا اور پیچھے ہو جائے کہ وحی کیا اثرات ہے، وحی پہ نازل ہو رہی ہے، پیچھے ہو جا۔ اللہ رب العزت نے وحی کیا نازل فرمائی۔ میں کہتا ہوں دیکھیں امت محمدیہ کے اللہ نے ناز کیسے اٹھائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ محبوب اللہ نے سن لیا ہے جو عورت آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر اس نے میری بارگاہ میں شکوہ کیا ہے، میری بارگاہ میں شکایت کی ہے۔ یہ شکایت ہرگز ایسی نہیں تھی
کہ حضور کے خلاف نہیں. شکایت کا ایک مطلب ہوتا ہے التجا کرنا, عرض گزاری کرنا. پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے. اے محبوب یہ جو عورت آپ کے پاس شکایت لے کے آئی ہے نا, اس کو فرما دیں کہ اگر شوہر ماں بہن کہہ دے تو ماں بہن بن نہیں جاتی, ماں بہن بن نہیں جاتی. ہاں شوہر کو کھینچنے کے لیے اس پر کوئی سزا جاری کر دیں, اور اس پر سزا کیا ہے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, ایک غلام آزاد کر دیں, اور یا 2 مہینے کے لگاتار 60 دن کے جو ہے وہ روزے رکھ لیں. اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم کیا ہے, اس امت کے ناز اٹھائے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی زوجہ سے مباشرت کر بیٹھا ہوں, اس امت کے ناز اٹھائے اللہ نے, اور حضور نے اس امت کے ناز دیکھے ہیں, اور پھر اس قدر آسانیاں کی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ جو رمضان کے روزے ہیں, یہ جو رمضان کا طریقہ کار ہم ہے جس مطابق کرتے ہیں, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے ہوتا تھا اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ سو گئے نا 1 گھڑی کے لیے بھی, تو آپ کے لیے کھانا پینا حرام ہے, روزہ شروع ہو گیا ہے. پورا رمضان کا مہینہ عورت کے پاس جانا حرام ہوتا تھا. لیکن یہ صحابہ کرام سے جب یہ عوامل ہوئے تو اللہ نے اس امت کے ناز اٹھائے ہیں, اس امت پر کرم کیے ہیں, اس امت پر فضل کیے ہیں اپنے. تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, جب سیدنا فاروق اعظم نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہو گیا, حضور نے ارشاد فرمایا, وحی نازل ہوئی, حضور نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں, اب روزہ گیا وہ فجر کی نماز سے تمہارے لیے راتیں حلال کر دی گئی ہیں. ایک صحابی انہوں نے کھائے بغیر ان کی آنکھ لگی, 5 منٹ کے لیے سو گئے, بوڑھے تھے, صبح روزہ شروع ہو چکا تھا, بے ہوش ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں اس کے لیے رسول اللہ اس طرح کا ماجرا ہو گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنی امت کو فرما دے میں ان کو کب تکلیف دینا چاہتا. پڑھیں آپ ان آیات کو, دوسرے سپارے کی آیات ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم پہ کوئی مشقت نہیں میں چاہتا, میں تو صرف تمہارا امتحان چاہتا ہوں. اور پروردگار امتحان بھی ایسا کہ مشقت بھی نہیں آنے دی. اتنی محبت امت محمدیہ سے, اتنا کرم امت محمدیہ سے, اتنا فضل امت محمدیہ سے. پھر امت محمدیہ کا کیا کردار ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, ہم بھی صحیح, تم بھی صحیح, ہم بھی صحیح. سب کچھ صحیح نہیں ہوتا. امت محمدیہ کا کردار ادا کریں. اللہ نے ہم پر اتنے فضل کیے, حضور نے ہمارے اتنے لاڑ دیکھے. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک ایسا طبقہ آئے گا جو میرے بعد آئے گا, ارشاد فرمایا لیکن ان کا اجر ان کو کتنا دیا جائے گا جتنا پہلے لوگوں کو اجر دیا جاتا. کتنا اجر دیا جاتا جائے گا جتنا پہلے لوگوں کو کتنا اجر دیتے تھے, کتنا اللہ اجر دیتا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر 1 سا, نصف سا یا